الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. آج آپ کے سامنے تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ نقل کیا جائے گا اور بیان کیا جائے گا. دوسرے پارے کے مضامین کا اختتام یہاں پر ہوا تھا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ یہ آیات ہیں اللہ کی کہ جن کا اللہ کے بندوں کے سامنے جن کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ حق کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. وانک لمن المرسلین، اور بلا شبہ آپ اللہ کے انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے انبیاء علیہم السلام میں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ مقام بہت عالی اور بہت بلند درجہ ہے. چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا مقام کیا ہے، اس انبیاء علیہم السلام کے مقام کو یہاں بیان کرنے سے تیسرے پارے کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے. اور ان مضامین کے اندر جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، توحید کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مالی معاملات کا بھی ذکر کر رہا ہے. مالی معاملات میں دو پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ کہ مال کا اللہ کی راہ میں خرچ ہونا، اور دوسرا یہ کہ مالی معاملات کا آپس میں جو لین دین ہو رہا ہے، اس لین دین کے مالی معاملات کے حوالے سے کیا احکام ہیں اور کیا اللہ کی طرف سے احکام ہیں. چنانچہ سورۃ البقرہ پہلے آدھے حصے میں اس کے سورۃ البقرہ کے مضامین مکمل ہوں گے، اور پھر تیسرے پارے کے آخری آدھے حصے میں سورہ آل عمران کے مضامین کا آغاز ہوگا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور آغاز ہوتا ہے تیسرے پارے کا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن کا ذکر تم اب تک پڑھتے آئے ہو. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اور پہلے پارے میں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا. یہ انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ ورفع
رفع بعضهم درجات کہ ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، انبیاء علیہم السلام کے والد اور ان کے جد امجد اور دادا ہیں۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور ان کے دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو یہ مختلف درجات ہیں، مختلف رتبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے ہیں، اور ان میں جو سب سے بلند رتبہ اور سب سے بلند درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا صحابہ کا کہ بعض صحابہ صفہ پر بیٹھے ہوئے مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان کے القاب کو یاد کر رہے تھے کہ حضرت آدم کا یہ لقب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے، فلاں کا لقب یہ ہے، حضرت اسماعیل کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ یہ آپس میں گفتگو اور بات چیت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حجرے سے اور پوچھا صحابہ سے کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم انبیاء علیہم السلام کی بات کر رہے تھے، ان کے القاب یاد کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا الا سنو، وَأَنَا حبیب اللہ، اور میرا لقب کیا ہے، میں حبیب اللہ ہوں۔ اچھا، اب یہاں شارحین و محدثین تھوڑے سے حیران ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ خلیل اللہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے، حبیب اللہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں یا دونوں میں ایک دوسرے سے کچھ تفوق اور برتری ہے؟ تو شارحین و محدثین نے اس کا فرق یہ بیان کیا کہ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے دوستی کی ہے، خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے دوستی کی ہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ نے دوستی کی ہے۔ تو خلیل اللہ اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے دوستی کی تھی، اور حبیب اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے دوستی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مقام کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ جل شانہ اب وہی مضمون آغاز فرما رہے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور مالی معاملات اور اللہ کی وحدانیت، یہ دونوں مضامین اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ چنانچہ آغاز ہوتا ہے اس مضمون کا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس دن سے پہلے خرچ کر دو جس دن کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی چیز خرید سکتا نہ فروخت کر سکتا ہے، ولا خلۃ ولا شفاعہ، کوئی دوستی کام نہیں آنے والی، کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی، صرف اعمال کام آئیں گے، عقیدہ اور نظریہ کام آئے گا، یا وہ کام آئے گا جو تم نے دوسروں کی مدد کی اور ان کی مدد کے لیے کچھ خرچ کیا، وہ کام آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہیں وہ بلا شبہ بڑے ظالم ہیں، ان کو اس ظلم کی سزا اس دن ملنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اور وہ آیت کریمہ بیان ہو رہی ہے، یہاں آ رہی ہے کہ جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جس میں اللہ کی وحدانیت کا بھی بیان ہے اور اللہ کے کرسی پر متمکن ہونے پر کا بھی بیان ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ الحی اور القیوم ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسری مخلوقات کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پروردگار عالم کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ نیند کا محتاج ہے نہ اونگ کا محتاج ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، وہ اسی کی ملکیت بھی ہے اور ان تمام چیزوں پر اس کی حاکمیت اور حکومت بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے
ما سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کام کی اجازت دے دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی اس کا احاطہ علم ہے ہی نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے ہی نہیں۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز کو جانتا ہے وہ۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار، اس کی کرسی جو ہے وہ پورے زمین و آسمان کے اوپر حاوی ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی حصہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اس کی حاکمیت اور اس کی حکومت نہیں ہے، جہاں جو علاقہ اس کے علم میں اور اس کی نظر میں نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ تم اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اللہ کی حاکمیت اور اس کے اختیار سے باہر نکل جائے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ کے علم کے دائرے سے باہر نکل جائے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ کو نظر نہ آئے۔ لہذا جب یہ ساری بات طے شدہ ہے کہ زمین و آسمان پہ حکومت بھی اللہ کی ہے، اللہ کی حکم سے یہ چل رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا یہ سب ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ایک حکم ہوگا اور ایک حکم کی دیر ہوگی، کن فیکون، اور سارے معاملات جو ہیں وہ تلپٹ ہو جائیں گے اور لپٹ جائیں گے۔ لہذا اللہ ہی سے لو لگا لو اور اللہ ہی سے دوستی باندھو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا کہ جو دوسروں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دیتے ہیں، جو دوسروں کو جہالت اور شرک اور کفر کے ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے نکالتے ہیں اور ہدایت کا نور عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے، اور جو اس کے برعکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دوستی نہیں رکھتا۔ چنانچہ اللہ کی اس وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر کیا جو نمرود کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ نمرود سے انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار جو ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب، کیسے حاکم ہے؟ انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اس پر اس نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اور اس کا مظاہرہ اس نے اس طرح سے کیا کہ وزیر کو بلایا، اور وزیر کو بلانے کے بعد کہا کہ ایک ایسا بندہ لاؤ کہ جو قید خانے میں پڑا ہوا ہے اور کل اسے پھانسی ہونی ہے، سزائے موت ہونی ہے۔ چنانچہ ایسا بندہ قید خانے سے اٹھا کر لایا گیا، اور اس نمرود نے کہا جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا، تمہاری سزا معاف کر دی، اور وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے وزیر سے کہا کہ باہر جاؤ، سڑک پہ کوئی بھی تمہیں راہ چلتا نظر آئے اسے پکڑ کے لاؤ۔ وہ پکڑ کے لایا گیا، ظاہر ہے بادشاہ کا حکم تھا، وہ پکڑ کے لایا گیا۔ نمرود نے کہا اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اس نے ابراہیم سے کہا دیکھو، جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، جسے کل سزائے موت ہونی تھی، میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، اور جسے زندہ رہنا تھا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، میں نے اسے پکڑوا کر مار دیا۔ انا احیی و امیت، اس کا مطلب میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس احمقانہ سوال کا جواب دینے کے بجائے میں ذرا دوسرا انداز اختیار کرتا ہوں۔ اور وہ دوسرا انداز کیا اختیار کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو بھی اسی طرح پروردگار ہونے کا دعوے دار ہے تو بات یہ ہے کہ میرا پروردگار تو روزانہ مشرق سے سورج طلوع کر کے دکھاتا ہے۔ اگر تو بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ تو پروردگار ہے تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ذرا ایک دن مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب یہاں آ کر وہ کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جن کے پاس حق کی دلیل کے جواب میں کوئی بات نہیں ہے، حق کی دلیل کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ ان کی رعونت اور ان کا ظلم، ان کی زیادتیاں اس بات کی انہیں اجازت نہیں دے رہی کہ وہ حق کی بات کو قبول کریں۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی توحید و الوہیت کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے پھر وہی مضمون دوبارہ آتا ہے
کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ چنانچہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ایک دانہ بوتا ہے، اس دانے سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بال سے 100 دانے نکلتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مثال بیان کی۔ قرآن حکیم کا یہ طرز ہے اور یہ انداز ہے کہ بعض ایسے حقائق کو کہ جن کو سمجھنا ویسے انسان کے لیے مشکل ہے، یعنی اگر ویسے نظریاتی طور پر یہ بات کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دیتا ہے تو شاید اس بات کو سمجھنا انسانوں کے لیے مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا کہ دیکھو، جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، اور آج کی ہماری ایگریکلچر سائنس نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ان انجینئرز کو سلام کہ جنہوں نے یہ بتایا ہے، ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح کی زمین ہو، کیسے اسے پانی دیا جائے، کون سی مٹی ہو، اور کن کن اوقات میں کتنا کتنا پانی دیا جائے تو ایک بال سے 700 دانے حاصل ہو جاتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ کر کے دکھایا ہے ہمارے انجینئرز نے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کے اندر ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا کر سکتا ہے، تو کیا وہ آخرت میں اپنے مومن بندوں کو اور اپنے نیک وکار بندوں کو ایک کے بدلے 700 نیکیاں نہیں عطا کر سکتا؟ کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اب اس مثال کو بیان تو کر دیا، لیکن بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے پریشانی کا بھی باعث ہو گئی کہ جن کے پاس، بیچاروں کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو مال نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ وہ اتنی بڑی نیکی کو کیسے حاصل کریں؟ تو ان کی تسلی اور اطمینان کا سبب یہ بیان کیا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ دیکھو ایک اچھا قول، کسی سے اچھی بات کہہ دو، یا کسی کو کسی کا گناہ اور اس کا قصور معاف کر دو، خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ یتبعها اذی، کہ جس کے بعد تکلیفیں دینی شروع کر دے بندہ، احسان جتلانا شروع کر دے، طنز کرنا شروع کر دے، اس صدقے سے اور اس خرچ سے یہ بہتر ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کو دینے کو کچھ نہیں ہے تو بات ہی اچھی کر لو، بات ہی بری نہ کرو، ایسی کوئی تکلیف دے اور ذہنی اذیت دینے والی بات نہ کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کرنے والی بات کرو، دعائیں دو، رحمت کا سبب بنو، اگر کوئی قصور، کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے تو معاف کر دو۔ اور پھر اس بات کو بتلایا کہ دیکھو اے ایمان والو، ایک بات اصولی یاد رکھنا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے باطل نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے تو یہ نہ ہو کہ تم کل کو اس پر احسان جتلانا شروع کر دو، کل کو اس سے یہ توقع شروع کر دو کہ وہ میرے کام آئے گا، میرے لیے میرا مددگار ہوگا، میرا حامی ہوگا، مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ یہ نہیں، یہ احسان جتلانا ہے، اور یہ احسان جتلانا آپ کے اس صدقے کو، آپ کے اس انفاق کو کہ جو آپ کو 700 گنا اجر دلا سکتا تھا، باطل اور کل عدم قرار دے دے گا۔ والاذی، اسی طرح تکلیف پہنچانا، کہ آپ طنز کرنا شروع کر دیں، آپ اسے بار بار جتلانا شروع کر دیں، آپ اس کے اوپر طنز کے تیر چلانا شروع کر دیں، ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ جو نیکی آپ نے اس کے ساتھ کی ہے، جو احسان اس کے اوپر کیا ہے، وہ احسان اللہ کی نظر میں کل عدم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 700 گنا اجر ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے یا اسے تکلیف پہنچاتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان ہے، پتھریلی چٹان ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شخص دانہ بو دیتا ہے، بارش ہوتی ہے تو بارش وہ مٹی بھی بہا کر لے جاتی ہے اور وہ دانہ بھی بہا کر لے جاتا ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ چٹیل جو پتھریلی زمین ہے وہ اسی طرح سے پتھر چمکتا ہوا صاف نظر آنے لگتا ہے۔ 700 دانے کیا آتے، وہ دانہ بھی گیا جو اس نے بویا تھا، وہ مٹی بھی گئی جو اس نے وہاں پر ڈالی تھی، وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔
تو انسان اگر کسی کے اوپر احسان کر کے اور نیکی کر کے اسے جتلاتا ہے، اس کے اوپر طنز کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں یہ سکھلاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم کسی کی مدد کرو گے تو تم خود فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے خود پیسے تمہارے پاس ختم ہو جائیں گے، تم غریب اور مسکین ہو جاؤ گے، اس طرح کی باتیں تمہیں سکھلاتا ہے۔ اس کی باتوں پر جو ہے توجہ نہ دینا، اللہ کی راہ میں صدقات کرتے رہنا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے اس نیت اور ارادے سے کہ میرا یہ اظہار کرنا دوسروں کے لیے موٹیویشن کا اور تحریک کا سبب بنے گا، کہ میں یہ کہوں کہ صاحب دیکھیے میں نے فلاں کام کے اندر فلاں کی مدد کرتے ہوئے اتنے پیسے دیے ہیں، آپ بھی دیں۔ اگر اس طرح کے اعلان سے کوئی دوسرا موٹیویٹ ہو سکتا ہے اور اس میں تحریک پیدا ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس کی مدد کر سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، صدقے کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر اس نیت سے اظہار ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے صدقے کو خفیہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میرے صدقے کی اور میرے خیر کے کاموں میں خرچ کی کوئی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ریاکاری اور نمود و نمائش کی نیت نہیں ہونی چاہیے، نمائش کی نیت نہ چھپانے میں ہونی چاہیے، نہ نمائش کی نیت خرچ کے اظہار میں ہونی چاہیے، نمائش کی اور نمود و نمائش کی اور ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ کہتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، جو چھپا کر دیتا ہے، جو اعلانیہ دیتا ہے، دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ اجرہم عند ربہم، پروردگار عالم کے پاس اجر ہے، کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا، وہ ایسا بے حساب ہے، ایسا اجر ہے کہ جس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دوسروں پر احسان کرنے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ مالی معاملات میں سے ایک اور معاملہ اور ایک اور حکم آ رہا ہے، اور وہ حکم آ رہا ہے سود کا، کہ سودی معاملہ کرنا اور سودی کاروبار کرنا وہ کیسا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے شیطان نے انہیں خبزی بنا دیا، ان کا دل و دماغ ایسا معوف ہو جاتا ہے، اور پھر دماغ اسی کام میں چلتا ہے، یہی حساب و کتاب، 2+2 2+2 2+2 کے علاوہ انہیں کچھ سوجتا ہی نہیں ہے۔ ایسا ان کی زندگی اس کا شکار ہوتی ہے، اور زندگی کے اندر وہ اس طرح سے الجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے احکام سب کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ سزا انہیں اس لیے ملی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کاروبار اور سود دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، حالانکہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے اور کاروبار، ذرا اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، اور وہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ دیکھیے قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ انسان جب کاروبار کرتا ہے تو وہ کچھ انویسٹمنٹ کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، کسی کو پیسے دیتا ہے، پیسے دے کے کچھ مال خریدتا ہے، اور وہ مال پروفٹ کے اوپر، منافع کے اوپر بیچ دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کسی کو قرضہ دے دیتا ہے، جو وہ قرضہ دے رہا ہے تو وہ بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس نے کسی کو پیسے دیے ہیں، جس طرح کوئی مال خریدنے کے لیے اس نے کسی کو پیسے دیے تھے، اسی طرح کسی کو قرضے کے طور پر پیسے دے دیے، اور وہ پیسے جب اس نے واپس لیے تو اس پر کچھ اضافہ لے لیا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے وہ مال جو خریدا تھا کچھ منافع کے اوپر بیچا، تو یہاں بھی اس نے منافع، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سود اور کاروبار دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، خرید و فروخت ہو یا سود لینا ہو قرضوں کے اوپر، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ کاروبار کرنا حلال ہے، تجارت کرنا حلال ہے، اور سود جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مالی معاملات میں جو بھی معاملہ لین دین کا تجارت ثابت ہوگا
وہ حلال اور جائز ہوگا، اور جو بھی معاملہ ربا ثابت ہوگا وہ حرام ہوگا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کب معاملہ ربا ثابت ہوگا اور کب معاملہ تجارت ثابت ہوگا۔ اس کے لیے ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے، اور ایک بڑا موٹا سا اصول ہے، وہ یاد رکھیے، اور وہ یہ اصول ہے کہ اگر آپ کیش اگینسٹ کیش کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کموڈٹی بیچ میں نہیں ہے، آپ نے پیسے دیے اور پیسے ہی واپس لے رہے ہیں، آپ نے 10,000 روپے دیے، واپس 12,000 لے رہے ہیں، آپ نے پیسے ہی دیے، پیسے ہی لے لیے، کیش اگینسٹ کیش جو لین دین ہو رہا ہے اس پر جو اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا، اس پر جو اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کموڈٹی بیچ میں ہے، آپ نے 10,000 روپے کی ایک چیز بازار سے خریدی، اپنی دکان میں لا کر 12,000 کی بیچ دی، یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 10,000 دے کر 10,000 واپس نہیں لیا، بلکہ 10,000 دے کر کوئی چیز خریدی، آپ کے پاس 10,000 کے بدلے کوئی چیز آئی، اور پھر وہ چیز جب آپ نے 12,000 کی بیچی تو وہ چیز بیچ کر آپ نے 12,000 لیے، یعنی جس کو آپ نے پیسے دیے تھے آپ نے اس سے چیز لی، اور جس کو آپ نے چیز بیچی اس سے آپ نے پیسے لیے۔ کیش اگینسٹ کیش کام نہیں کیا آپ نے کہ جس کو پیسے دیے تھے اسی سے پیسے واپس لے لیے۔ تو یہ جو اضافہ ہے کہ 10,000 کی چیز خرید کر آپ 12,000 کی بیچ رہے ہیں، یہ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، اور یہ تجارت اور کاروبار حلال ہے۔ لیکن جب آپ کاروبار کیش اگینسٹ کیش کا کریں گے تو وہ حرام ہوگا، اس پر جو اضافہ ہوگا وہ حرام ہوگا۔ کیش اگینسٹ کیش میں صرف اتنی ہی رقم چاہیے کہ جتنی رقم دی گئی ہے اتنی ہی واپس لے لی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور اس بنیادی اصول کو دیکھتے ہوئے ہم ہر جگہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہہ دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود کو چھوڑ دو، اگر پہلے تم سود کا کام کرتے رہے ہو، سود لیتے رہے ہو، تو اب جو باقی بچا ہے وہ ختم کر دو، وہ نہ لینا، تمہارے لیے تو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جتنا مال تم نے دیا ہے وہ تمہارا راس المال ہے، وہ لے لینا، اس سے زیادہ کچھ نہ لینا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ خود کسی کے اوپر ظلم کرنا، نہ کسی کا ظلم سہنا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی سود کے دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کی وجہ سے مال میں بے برکتی اور گھونٹ پیدا کرتا ہے، صدقات اور خیرات سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ نے بڑے فیصلہ کن اور واضح انداز میں یہ بات کہہ دی کہ اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ ان مالی معاملات کو بیان کرتے ہوئے اور قرض کے لین دین کے اصول کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ اس سورہ مبارکہ کو مکمل فرما رہے ہیں، اور واپس وہی مضمون بیان ہو رہا ہے جو آغاز میں آیا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نے پہلے پارے کے مضامین کا آغاز کیا تھا تو ایمان کی بات ہوئی تھی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب آخر میں اور سورہ مبارکہ جہاں سورۃ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کا یہ رسول ایمان لایا اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام اہل ایمان۔ وہ کیسا ایمان ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور وہ ایسا ایمان کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اس ایمان سے ہم کسی رسول کو الگ نہیں کرتے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام پر بلا تفریق ہے۔ لہذا یہ اعتدال اور توازن اور یہ ٹالرنس جتنا اسلام کے اندر ہے، اتنا ٹالرنس کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوئی اور مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، یہ ٹالرنس صرف اسلام کا خاصہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام
اس کو ٹالرنس کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آج کل چونکہ یہ اصطلاح عام ہے اور سمجھی جاتی ہے، میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ویسے میں ذاتی طور پر ٹالرنس کے لفظ کے بہت خلاف ہوں، لیکن یہ وسعت قلبی ہے، یہ قبولیت ہے دوسرے کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ پر نہیں لاتا، عیسیٰ پر نہیں لاتا، ابراہیم پر نہیں لاتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ابراہیم پر بھی ایمان لاتا ہوں، اسماعیل پر بھی لاتا ہوں، عیسیٰ پر بھی، موسیٰ پر بھی، یوسف پر بھی، ہر نبی پر اللہ کے، ہر رسول پر اللہ کے میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ قبولیت اور وسعت قلبی اللہ تعالیٰ اس اسلام کے اندر ہمیں سکھاتا ہے، اور ان مضامین کے ساتھ حق تعالیٰ جل شانہ سورۃ البقرہ کا اختتام فرما رہے ہیں۔ سورہ آل عمران یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی۔ پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ، دوسری سورۃ المبارکہ سورۃ البقرہ، اور تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورہ مبارکہ سورہ آل عمران ہے۔ یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 89 آیات یعنی 89 آیات ہیں، معاف کیجیے گا، اس میں 200 آیات ہیں۔ یہ سورہ آل عمران مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں کل 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ تیسرے پارے سے اس تیسرے پارے کے آدھے حصے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز بھی بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح سورۃ البقرہ کا ہوا تھا۔ الف لام میم وہی حروف مقطعات یہاں بھی آ رہے ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں چونکہ عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بڑی سخت تردید کی گئی ہے، لہذا اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید سے ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ دیکھو اللہ کی وحدانیت وہ اصول ہے، وہ مشترک مضمون ہے کہ جس مشترک مضمون کی تعبیر اللہ نے اس قرآن میں بھی بیان کی، اور اسی مشترک مضمون کی تعبیر اللہ نے تورات و انجیل میں بھی بیان کی۔ لہذا یہ اہل کتاب کو یہ حکم دے دو، یہ پیغام دے دو کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی وحدانیت کا آخری پیغام آ گیا ہے، یہ وہی پیغام ہے جو تورات نے اور انجیل نے بھی دیا تھا۔ لہذا حق تعالیٰ جل شانہ اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب کو ایک دعوت دے رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک بات واضح کر رہا ہے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں اب اسلام ہے، وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ اللہ کا آخری دین ہے۔ اب قیامت تک جو قابل قبول چیز ہے وہ اللہ کا یہ دین ہے، چنانچہ اس دین کو قبول کرنا ہے، اس دین کے حوالے سے قبول کرنا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی کچھ خرابیوں کو بھی بیان کر رہا ہے، اور وہ خرابیاں کیا بیان کی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا، اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل بھی کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو لوگوں میں عدل و انصاف کا حکم دے رہے تھے اور اس کا پرچار کر رہے تھے، ان کو بھی مار دیا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ یہ ایک بڑا طنزیہ انداز ہے، بڑا باریک اور بہت خوبصورت انداز ہے کہ عذاب علیم کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو عذاب علیم کی۔ چنانچہ ان خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ اپنی توحید و الوہیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اپنی توحید و الوہیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ہی ہے اصل میں حاکمیت کا مالک، جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو حاکمیت دیتا ہے، کس کو حاکمیت سے محروم کر دیتا ہے، کس کو عزت سے نوازتا ہے، کس کو ذلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر تمہیں اقتدار چاہیے، حاکمیت چاہیے تو اللہ سے مانگو،
تمہیں عزت اور بلندی چاہیے تو بھی اللہ ہی سے مانگو، عزت دے گا تو وہ بھی اللہ ہی دے گا، حاکمیت اور حکومت اور اختیار اور اقتدار دے گا تو وہ بھی اللہ ہی دے گا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دیکھو اس کی قدرت، دیکھو روزانہ سورج کس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن نمودار ہو جاتا ہے، کس طرح سے سورج غروب ہوتا ہے اور رات کی تاریکی افق کے اوپر چھا جاتی ہے، یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ان مظاہر کو دیکھو اور ان مظاہر کو دیکھتے ہوئے حق تعالی جل شانہ کی توحید و الوہیت کو اختیار کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت معیار ہے، اب اللہ کی اتباع اور اللہ کی رضا کے حصول کا معیار، اللہ کی محبت کے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، قل، اللہ تعالیٰ، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ اس محبت کو ثابت کرو، اس محبت کو سچا ثابت کرو۔ کیسے ثابت کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ہے نا؟ اچھا، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس دعوے کو سچا ثابت کرو، اور وہ سچا کیسے ثابت ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے، ان کو فالو کرنے سے۔ یہ دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے ماننے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی برکت سے اس سے بھی ایک بڑا مقام عطا فرما رہا ہے، اور وہ بڑا مقام کیا عطا فرما رہا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تم جب اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ گے، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تو اللہ سے تمہاری محبت سچی ثابت ہوگی، وہ تو ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اور مقام ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور یہ برکت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ اب گویا دو باتیں آ گئیں سامنے، کہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس پر ایمان، اور عملی اعتبار سے اور عملی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، چنانچہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی بشارت کو، خوشخبری کو، ان کے مقام کو، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک اور مقام پر اس کی تفصیل آئے گی، تو وہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بندہ بنایا تھا، اپنا نبی بنایا تھا، اپنا رسول بنایا تھا۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا، کس کس قسم کی خرافات اور کس کس قسم کے عقائد ان کے متعلق اختیار کر لیے۔ کسی نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے انہیں اللہ کا حصہ بنا دیا۔ یہ سب باتیں فضول ہیں، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات اللہ کا حکم نہیں تھی، بلکہ اللہ کا حکم تو ہمیشہ سے توحید الوہیت تھا، اللہ کا حکم تو ہمیشہ سے اللہ کی وحدانیت کا اور اس ایک معبود کا تھا۔ چنانچہ حق تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان اہل کتاب کو ذرا دعوت دیں، اور کس بات کی دعوت دیں؟ فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ آؤ اس بات کی طرف آؤ جو میرے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ مشترک بات کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو اپنا پروردگار اور اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں تمہیں پروردگار بنا لوں، تم مجھے پروردگار بنا لو، یہ نہیں ہوگا۔ صرف اللہ ہمارا پروردگار ہوگا، صرف اللہ ہمارا معبود ہوگا، صرف ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ اس مشترک بات کی طرف ذرا بلاؤ انہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ سے بے توجہی کریں تو ان سے کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بھئی ہم تو مسلمان ہو گئے،
ہم نے تو اللہ کی وحدانیت کے اوپر پکا اور پختہ ایمان قبول کر لیا ہے، ہم اب کسی کو رب نہیں مانیں گے، ہم اب کسی کو پروردگار نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ اس کھلی دعوت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور نظریات کو اختیار کرو۔ اللہ کے اس نبی کے ساتھ ان لوگوں کا دعویٰ تعلق کا اور محبت کا صحیح ہوگا جو ان نظریات پر عمل پیرا ہوں گے، جو نظریات حضرت ابراہیم علیہ السلام، نظریات وہ نہ ہوں جو حضرت ابراہیم کے تھے، دعویٰ یہ ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، ہمیں ابراہیم سے بڑی محبت ہے، تو یہ دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا۔ اگر تمہیں واقعی حضرت ابراہیم سے محبت ہے تو حضرت ابراہیم جس نظریے کو لے کر آئے تھے، حضرت ابراہیم جس فکر کو لے کر آئے تھے، اس فکر کو اختیار کرو، اور اللہ کا جو نبی ملت ابراہیمی کو اصل میں لے کر آیا ہے، اس نظریے کو لے کر آیا ہے، اللہ کے اس نبی سے محبت کرو، اللہ کے اس نبی سے تعلق قائم کرو اور تعلق جو ہے وہ مضبوط کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ بات تمہارے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ چنانچہ اس پر وقال طائفۃ من اہل الکتاب، جب یہ دعوتیں دی گئی ہیں اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ایک جماعت جو تھی وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ایک جماعت تو وہ ہوئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہوئی۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عبداللہ ابن سلام وغیرہ، یہ وہ حضرات تھے کہ جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و انعام سے ایک خاص حصہ عطا فرمائے گا۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ اپنے اس فضل میں سے جس کو چاہے حصہ دے دے، جس کو چاہے اس حصے کے لیے مخصوص کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ چنانچہ اہل کتاب کو اب ایک اور بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولتوں کے امانت کے ڈھیر بھی رکھوا دو تو وہ اس امانت کی پوری پوری حفاظت کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار 1 روپیہ بھی رکھوا دو گے نا تو وہ 1 روپیہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے بھی اس کا مطلب ہے دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو ذہنی اور فکری اعتبار سے ایک توازن رکھتے ہیں، ایک عدل کا مزاج رکھتے ہیں، اعتدال کا مزاج رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا وہ باندھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہی ہے کہ ہم جو اہل کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اہل کتاب کے نظریات یا ان کے افکار سے اصل میں اختلاف ہے، ہمیں ان کی ذات سے اختلاف نہیں ہے۔ اگر ان کی ذات صحیح نظریہ اختیار کر لیتی ہے، صحیح عمل اختیار کر لیتی ہے، تو ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی اعلان عداوت یا اعلان دشمنی یا اعلان جنگ نہیں ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہم انہیں اپنے فضل سے بہت کچھ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اگر یہودی اور نصرانی یا اہل کتاب کے حوالے سے کچھ خرابیاں اور کچھ خامیاں بیان کی جا رہی ہیں تو وہ یوں نہیں ہے کہ کسی خاص قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کر کے اس کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس سے دشمنی بیان کی جا رہی ہے۔ نہیں، اصل میں یہ دشمنی، اصل میں یہ خرابی اس عقیدے کی خرابی ہے، اس نظریے کی خرابی ہے۔ اس خراب اور غلط عقیدے اور نظریے کا جو بھی قائل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے اسی طرح کے تصورات بیان کرے گا، اور اسی طرح کے تصورات جو ہیں وہ ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ ہمارا بھی نظریہ اور ہماری بھی فکر یہی ہونی چاہیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی کا مطیع اور فرما بردار ہے، دین پر چلنے والا ہے، وہ ہمارا دوست اور ہمارا محبوب ہے۔
ہم اس کے لیے ہر چیز اس کے لیے اس کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین سمجھنے لگے گا وہ اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب قیامت تک جو دین ہے قابل قبول، جو قیامت تک چلنے والا سکہ ہے، وہ قیامت تک چلنے والا سکہ دین اسلام کا سکہ ہے، یہی دین ہے جو اب قیامت تک چلے گا۔ لیکن اس دین کے اوپر جو عمل نہیں کرے گا، جو اس دین کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ کے اس نبی کا انکار کرے گا، اللہ کے اس نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت بھی ان پر ہوگی، اللہ کے فرشتوں اور ملائکہ کی لعنت بھی ان پر ہوگی، اللہ کے بندوں کی لعنت بھی ان کے اوپر ہوگی، اور وہ اس لعنت کے اندر خالدین فیہا، اس سزا کے اندر اور اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں ذرا بھی رعایت نہیں کی جائے گی، ذرا بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ کوئی ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، ہاں جو اللہ کے نبی کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اپنے اخلاق و عمل کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اصلاح سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو معاف کر دے گا، اس کے بارے میں پھر تم سے کوئی سوال، یہ وہی بات ہے جو پچھلے سپارے میں ہم نے پڑھی کہ پھر اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اب کہاں سے توبہ اور استغفار لے کر آ کر بیٹھ گئے ہو۔ لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، کہ جو لوگ ایمان کے بعد ناشکری اور کفر کا طریقہ اختیار کریں گے پھر ان کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، لن تقبل توبتہم، پھر ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ارتداد کا ذکر گویا کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو گویا کفر کی زندگی میں جانا یہ ارتداد کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور جو ارتداد کا راستہ اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی سزا بیان کرتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، اسی کفر کے حالت میں مر گیا، تو لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر وہ اپنے اس کفر کے بدلے میں اپنی سفارش کے طور پر، رشوت کے طور پر زمین بھر سونا بھی اللہ کو پیش کرے، حالانکہ ظاہر ہے یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنا سونا دے کہ وہ اگر زمین پر پھیلا دیا جائے تو زمین بھر جائے گی، اگر وہ اتنا سونا بھی اللہ کی خدمت میں پیش کرے فلن یقبلا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اس کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، ہرگز اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی اس وجہ سے، بلکہ اگر وہ مغفرت چاہتا ہے تو مغفرت کا تو یہی طریقہ ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لے، دین اسلام کی تعلیمات کو قبول کر لے، اللہ کی وحدانیت کا نظریہ اختیار کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا طریقہ اختیار کر لے، تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں ملء الارض ذہباً تو بہت دور کی بات ہے، زمین بھر سونا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں ایک تولہ بھی سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو اس کا عمل سونا ہے، ہمارے لیے تو اس کا ایمان، اس کا نظریہ، اس کی فکر سونا ہے، ہم اس کی اتنی قدر کریں گے، اتنی قدر کریں گے، اتنا اجر و ثواب دیں گے، اتنا بدلہ، اتنی جزا دیں گے کہ اس کے تصورات میں بھی نہیں آئیں گی وہ چیزیں، وہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہوں گی، وہ لامحدود چیزیں ہوں گی، لامحدود اجر و ثواب ہوگا جو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں کوئی مال و دولت دے کر چھوٹ جاؤں گا، کوئی رشوت دے کر چھوٹ جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے، اسے اس بھول سے نکلنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں عذاب کی صفت علیم بیان کی گئی، یعنی وہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ وہ خود عذاب بھی اپنے دردناکی سے پناہ مانگ رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ میں کتنا دردناک، کتنا تکلیف دہ ہوں، ایسا دردناک اور ایسا تکلیف دہ عذاب ان کا ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس مضمون پر لا کر اللہ تعالیٰ
تیسرے پارے کے مضامین کو مکمل فرما رہے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ یہ معیار بیان کر دیا کہ مالی معاملات میں محتاط ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سودی معاملات کو ختم کر دو، اور نظریاتی اور فکری اعتبار سے یہ کہ اللہ کی وحدانیت کے طریقے کو اختیار کر لو، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور باقی تمام معاملات میں اور زندگی کے تمام اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، دین اسلام کی اتباع، دین اسلام کی تعلیمات کی اتباع جو ہے وہ شروع کر دو۔ اس مضمون پر لا کر تیسرے پارے کے مضامین کا اختتام اور تکمیل ہوتی ہے۔ چوتھے پارے کے مضامین انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ